السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کلام مجید والفرقان الحمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے ایک متعینہ وقت کے لیے آیا ہے، اس کا وقت مقرر ہے۔ جب اس کا وقت پورا ہو جائے گا، موت کے فرشتے کو اللہ رب العزت حکم دے گا، موت کا فرشتہ آئے گا اور ہماری روح لے کر چلا جائے گا۔ پھر ہمارے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی ہمارے گھر والے ہم کو نہلانے کا انتظام کریں گے، ہمارے لیے کفن کا انتظام کریں گے، ہمارے لیے قبر کی کھدائی کریں گے، 2 گز گہرے گڈھے کی کھدائی ہوگی۔ تمام اعز و اقربا ہمارے جنازے میں شرکت فرمائیں گے، ہمارے جنازے کو اپنی نمی آنکھوں سے کاندھا دیں گے۔ تمام اعز و اقربا، دوست و احباب، جملہ رشتہ دار شریک ہوں گے۔ تمام کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوں گے، ہمارے جانے پہ ہر کوئی روتا ہوگا۔ لیکن اے اسلام کے مقدس شہزادوں، جانا سب کو ہے، جو چلا گیا وہ جاتے جاتے ہمیں یہ پیغام دے گیا کہ آج میں جا رہا ہوں، کل تمہیں بھی آنا ہے۔ آج لوگ مجھے نہلا رہے ہیں، کل تمہیں بھی نہلایا جائے گا۔ آج لوگ مجھے دفن کر رہے ہیں، کل تمہیں بھی ایسے ہی قبرستان میں رکھ کر دفن کر دیا جائے گا۔ آج میرے جنازے کو قبرستان میں رکھ کر دفن کر دیا گیا ہے، کل تمہارے بھی جنازے کو ایسے ہی قبرستان میں رکھ کر دفن کر دیا جائے گا۔ آج لوگ مجھے منو مٹی تلے دفن کر دیے ہیں، کل تمہیں بھی منو مٹی تلے دفن کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا سوچو تو صحیح مسلمانوں، موت سے ہم کتنے غافل ہو چکے ہیں۔ موت کو ہم یاد ہی نہیں کرتے ہیں، موت ہمیں یاد ہی نہیں آتی ہے۔ موت کو ہم نے ایسا بھلایا جیسے لگتا ہے کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، اور مرنا تو یقینی طور پہ ہے مسلمانوں۔ یہی ایک ایسی سچائی ہے جسے دنیا کے ہر مذہب و مسلک کے ماننے والے بغیر کسی اعتراض کیے ہوئے قبول کرتے ہیں کہ ہمیں یہ دنیا عارضی ہے، اسے چھوڑ کر ایک دن جانا ہے۔ یہ 4 دن کی دنیا کی بہاریں ہیں، پھر وہی اندھیری قبر ہوگی، وہی ہمارا گھر ہوگا، تو وہاں ہمارے ساتھ کام کیا آنے والا ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح۔ صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں، اولیاء اللہ کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، سیدنا ابو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جب کبھی خوشی کا موقع آتا تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رونے میں لگ جاتے، یہ سوچ کر رونے لگتے، ان کی آنکھوں سے اتنے آنسو گرتے کہ گھر کے لوگ پریشان ہو جاتے۔ دوست ان کے سامنے آتے، کہتے اے امیر المومنین، آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ بھلا آج خوشی کا دن ہے، کوئی رونے کا دن تو نہیں ہے۔ عمر فاروق اعظم عرض کرتے ہیں کہ اے میرے دوستوں، اے میرے احباب، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل جب میدان محشر قائم ہو تو یہی چھوٹی سی خوشی کئی بہت بڑے گناہ میں اللہ رب العالمین بدل نہ دے۔ مجھے یہی ڈر ستاتا ہے کہ آج تو ہم یہاں کسی رسوائی کا سامنا کرتے ہیں تو ہمیں عجیب لگتا ہے، وہاں میدان محشر میں تو اولین و آخرین جمع ہوں گے، دنیا کے تمام انسان جمع ہوں گے۔ وہاں جب ہم شرمسار ہوں گے، وہاں جب ہماری رسوائی ہوگی تو پھر ہم اس رسوائی سے کیسے بچیں گے؟ وہاں جب ہمیں سوال و جواب کے معاملات ہمارے سامنے پیش آئیں گے تو پھر ہم بارگاہ رب العزت میں کیا جواب دیں گے؟ اسی لیے کہتے ہیں مسلمانوں کہ 4 دن جینا ہے، ہمارا دامن
نیکیوں سے بالکل خالی پڑا ہوا ہے۔ ہمارے دامن میں نیکی کرنے کے لیے نیکی کا کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ ہمارا دامن بالکل خالی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دامن میں نمازوں کا ذخیرہ جمع کر لیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دامن میں رمضان المبارک کے ایام کے روزوں کا ذخیرہ جمع کر لیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدقات کے ذریعے، خیرات کے ذریعے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حسین و جمیل کمائی کے کچھ حصے خیرات کر کے ہم اپنی آخرت کا سامان مہیا کر لیں۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا سوچو تو صحیح، وہ ہمارے نبی جنہوں نے ہمارے لیے سب کچھ کیا، ہمارے نبی نے اپنی امت کے لیے پوری زندگی صرف کر دی۔ ہمارے نبی جب تنہائی میں ہوتے تب بھی امت کو یاد کرتے۔ کوئی ایسا لمحہ ہمارے نبی سے نہیں گزرا جس لمحے میں اللہ کے نبی نے اپنی امت کو نہ یاد کیا ہو۔ اپنی امت کو ہمیشہ ہمارے نبی نے یاد کیا ہے۔ عزیزان ملت، جہاں سب ساتھ چھوڑ جائیں گے وہاں رحمت والے آقا، کملی والے آقا، پیغمبر نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کام آئے گی۔ تجھے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم نے دنیا سجانے کے لیے، بسانے کے لیے تو بہت کچھ بنا لیا ہے، لیکن اب ہمیں ضرورت ہے کہ جو ہماری ہمیشہ کی زندگی ہے، جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں ہمیں جا کر موت آنی ہی نہیں ہے، اس جگہ کے لیے ہم کچھ بنا لیں، کچھ انتظام کر لیں، نمازوں کی پابندی کر لیں، روزہ رکھنے والے بن جائیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، تاکہ ہماری دنیا سنورنے کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی کامیاب و کامران ہوتی ہوئی نظر آئے۔ عزیزان ملت، یہ 4 دن کی بہاریں ہیں، یہ 4 دن کی بہاروں کو چھوڑ کر، الوداع کہہ کر، یہ دنیا چھوڑ کر ہمیشہ والی دنیا کے لیے سفر کرنا ہے، تو اس سفر کے لیے ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں ہے۔ یہ دنیا کے حالات بتاتے ہیں ہمیں، یہ تقاضا کرتے ہیں ہم سے کہ آپ نے سب کچھ کیا، لیکن اب ضرورت ہے کہ ہم دنیا چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ موت ہمارے لمحہ بلمحہ قریب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات ظاہری میں ایک دن میں 70 بار اپنی موت کو یاد کرتے تھے۔ ہم ان کے امتی ہونے کے باوجود بھی مہینوں تک ہمیں موت یاد آتی ہی نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جو انسان اپنی موت کو یاد کرتا ہے، اس انسان کے دل میں اللہ رب العزت کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اس انسان کے دل میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی محبت موجزن رہتی ہے۔ تو ہمیں اللہ کا خوف بھی پیدا کرنا ہے اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کرنی ہے۔ تو آئیے ہم سب مل کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک و مولا، جب تک ہم اس دنیا میں رہیں، مولا ایمان کے ساتھ رکھنا، اور جب ہمارا اس دنیا سے آخری سفر ہو تو اے مالک و مولا ایمان کے ساتھ ہمارا سفر ہو، اور میدان محشر جب قائم ہو تو اے مالک و مولا آمنہ کے لال حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے تارے حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت دونوں نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔